امتی، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا. کس نے فرمایا؟ اگر ہمارا پیر حکم دے دے تو ہم اسے چاہنے لگتے. پیر کہتے انہیں بلانا تو انہیں بلاتے. پیر کہتے اس کی دعوت کرو تو کرتے. پیر کہتا اس کی مدد کرو تو کرتے. پیر کہتا اس سے محبت کرو تو کرتے. ارے جس کے صدقے پیر ملا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہا ہے. ابو بکر سے محبت کرنا، صرف کرنا نہیں، تو کیا فرمایا؟ محبت کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا پوری امت مسلمہ پر واجب ہے. صدیق اکبر کی محبت کو واجب کر دیا، مقام صدیق کو اتنا بلند کر دیا. کیوں نہ کرے؟ جو فنا ہوتا ہے نا اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. جو فنا ہوتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. ایک قاسم بابو ہے نا، یہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے پڑھائی کے زمانے. ابھی تم سوچتے کہ چاچا کون ہے، بوڑھے ہو گئے ماشاءاللہ. ان کا آواز پہلے بھی جاندار تھا، ابھی بھی جاندار ہے، ابھی تھوڑا ڈیم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں میں بھی برکت عطا کرے. لیکن یہ اتنا ٹھنڈا نہیں تھا جتنا ٹھنڈا آج بیٹھا ہے یہ انسان. یہ تو ہمارے وقت میں سب سے زیادہ جوشیلا مانا جاتا تھا قاسم بابو، ہے نا بھائی. اعتراض یہی ہے مولانا لوگوں یہ لوگوں کو کہ ہم کو تو کہتے سبحان اللہ کو، تو مولانا کیوں خاموش ہے؟ مولانا لوگ کیوں خاموش بیٹھے جب انہیں پتا ہے اتنا بڑا فائدہ ہے. اسٹیج میں نے بتایا تو صحیح آپ کو، نشہ شراب میں ہو وہ تو میں تھا جو مچائی تھی ہلچل. نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. تو یہ سب بوتلیں بھری ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ بیان نہیں ہوئے، پڑا ہوا ہے نا. تو پینا تو تمہیں کو ہے اور تمہیں کو جھومنا ہے نا. وہاں پر ثواب کمانے میں تو بھی سبحان اللہ تو بول ہی سکتے یار. 5 لوگ کھڑے ہو جاؤ کہا تو مجمع میں سے کھڑے ہوئے اسٹیج پہ سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تو وہ امام ہے. اگر امام تو امام ہی رہتا ہے. ایک بات یاد رکھو، اگر امامت میں آگے ہو تو یا سبحان اللہ بولنے میں بھی آپ کو آگے رہنا پڑے گا، نعرے لگانے میں آپ کو آگے رہنا پڑے گا. آپ کا جذبہ دیکھیں گے. آپ وہاں جھکتے ہو تو یہ جھکتے ہیں، آپ نہیں جھکتے وہاں تک یہ جھکتے نہیں. تم بولو گے نہیں تو یہ کیسے بولیں گے؟ امام بولے گا تو مقتدی بولیں گے، سیدھی بات. ہاں تم خاموش رہو گے تو ظاہر کیجیے یہ خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے لیکن اب یہ مجھے کچھ بول بھی نہیں سکتے. میرے کل 9:30 بجے اسٹیج پہ میں تیار بیٹھا ہوں. کون کرا ابھی نہیں، تھوڑے آرام کرو. اب کتنا آرام کراؤں بولو؟ میں بیمار ہوں. مسلسل پروگرام کی وجہ سے میرا آواز بیٹھ گیا. جو تقریریں سنتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہوگا. لیکن الحمدللہ میں بیمار ہوں، میرا عشق بیمار نہیں ہے. عشق بیمار نہیں ہے. اگر آج بھلے بیماری میں مسلسل پروگرام چالو ہے، آرام نہیں ملتا. خدا کی قسم صحابہ کرام کی محبت میں اگر تم یہ کہ جو صبح کی اذان نہ بولو مولوی محبوب المرسلین نہ بناؤ. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا. آج ان کی شان اور عظمت کو ہم نے سمجھا نہیں. خطبہ تو ہم سنتے ہیں، یہ مولانا یاسین صاحب بھی خطبہ پڑھتے رمضان جمعہ میں. اول البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اگر کسی کا مقام ہے وہ صدیق اکبر کی ذات. تو صدیق اکبر کا مقام. آج بہت سارے فتنے اٹھتے ہیں جہالت کی بنیاد پر. میں نے کہا نا علماء کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے. جب علماء کی صحبت رکھو گے تو گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، حقیقت تمہیں پتہ چلے گی کیا ہے. کئی لوگ یہ کہہ دیتے جہالت کی بنیاد پر کہ خلافت کا حق تو حضرت مولا علی کا تھا، ابو بکر نے چھین لیا، ابو بکر نے لے لیا. ابے لیا نہیں، مصطفیٰ نے دیا. اپنی غلطیوں کو سدھار لو.
مصطفیٰ نے دیا. ارے جب میرے آقا نے مسجد مدینہ کی جب سنگ بنیاد رکھی تھی تبھی انہیں چاروں یاروں کی ترتیب بیان کر دی تھی. بتا دیا تھا مصطفیٰ نے کہ ان کے خلافت کی ترتیب ہے. جب سنگ بنیاد رکھی مدینہ کی حضور نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ, میرے برابر میں اپنا پتھر رکھو. صدیق اکبر نے میرے آقا کے برابر میں اپنا پتھر رکھا. پھر حضور نے فرمایا آئینہ عمر, کہاں ہے عمر؟ کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا ادھر آ جا, اس کے برابر میں اپنا پتھر رکھ. فاروق اعظم نے اس کے برابر میں اپنا پتھر رکھا. پھر میرے آقا نے فرمایا فان کا بیٹا قریب آ, عثمان غنی قریب آئے. کہا اس کے برابر میں اپنا پتھر رکھو. عثمان غنی نے اس کے برابر میں اپنا پتھر رکھا. پھر میرے نبی نے فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب, کہاں ہے علی؟ مولا علی نے کہا حضور حاضر ہوں. کہا اس کے برابر میں اپنا پتھر رکھا. مولا علی نے عثمان غنی کے برابر میں اپنا پتھر رکھا. یہ مسجد مدینہ کی جب بنیاد رکھی نا, جب میرے آقا نے چاروں یاروں کی خلافت کی ترتیب بیان کیا, جب یہ ترتیب کو بیان کر دیا کہ ان کی خلافت کی ترتیب یہ ہوگی, آپ کہو گے اپنی طرف سے تو تیری عقل مانو یا مصطفیٰ کا علم غیب دیکھوں. مصطفیٰ یہ خلافت کی جو ترتیب ہے نادانو, یہ بھی مصطفیٰ کے علم غیب کی دلیل ہے. اگر مولا علی پہلے خلیفہ ہوتے تو آج تک دوسرا خلیفہ نہ ہوگا. پھر نہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہوتے, نہ فاروق اعظم ہوتے, نہ عثمان غنی ہوتے. وہ تو مصطفیٰ کی نظر دیکھتی تھی. ہم تم نہیں, اتنا بڑا مجمع ہے, کسی کو معلوم نہیں کون کب مرنے والا ہے. ابھی تمہارے سامنے تقریر کرتا ہوں, کل خبر آ جائے میں مر گیا, پتہ ہے کسی کو؟ لیکن مصطفیٰ جانتے ہیں وہ تو اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں. حضور سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وصال ابو بکر کا ہوگا, اس کے بعد وصال عمر کا ہوگا, اس کے بعد وصال عثمان کا ہوگا, اور آخر میں علی کا ہوگا. یہ تم اور ہم جانیں گے, یہ علم غیب مصطفیٰ ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اگر کوئی غلط بتا دے وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں. لا علمی کی بنیاد پر اور بےہودہ لوگوں کی صحبت نے تمہارے ذہنوں کو, اذہان کو منتشر کر دیا ہے. ابھی وقت ہے اپنے ایمان کو سنبھالو. ارے یہ میرا ایمان ہے کہ علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے. علی کی محبت ایمان کی دلیل, اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ ایمان پر نہیں مرے گا. یہ میرا ایمان ہے. لیکن یاد رکھو, ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ علی کی محبت کیسی محبت ہے. علی کی محبت نمک کے مثل ہے. کس کے مثل ہے؟ نمک کی مثل ہے. آپ کہو گے نمک کی مثل, ہاں, کھانے میں بالکل نمک مت ڈالو, مزہ دے گا نہیں دے گا. بالکل نمک مت ڈالو, مزہ نہیں دے گا. اور ایک پلیٹ میں مٹھا بھر کے نمک ڈال دو, زیادہ ڈال دو, کھا سکو گے نہیں. علی کی محبت کا حال بھی یہ ہے, کم کرو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے, اور حد سے بڑھ جاؤ گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. حدیں نہ توڑنا, تو حد مصطفیٰ نے بتا دی ہے, وہی ہمارا ایمان ہے. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا, اس سے آگے کچھ نہیں. مصطفیٰ نے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل, تو سب سے افضل صدیق اکبر ہے. اور تم اور میں مولا علی کو, مولا علی کی محبت ہے نا. حضرت علی کا خود کا فرمان ہے. حضرت مولا علی کے صاحبزادے خود نے پوچھ لیا آپ سے کہ ابا جان, حضور کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ ابھی ان کا سوال پورا نہیں ہوا, میرے مولا نے جواب دیا ابو بکر صدیق کا. علی تو حق بولنے والا ہے, تو پھر علی کا چاہنے والا ناحق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے وہ علی کا ہے ہی نہیں, ڈھونگی ہے.
علی کا چاہنے والا تو حق بولے گا، غلط نہیں بولے گا، علی کی بولی بولے گا۔ وہ کانگریس یا نعرے بھاجپ کے لگائے گا، اسے تو ہم غدار کہیں گے کہ بک گیا، یہ کیا کہتے ہیں، بک گیا۔ ارے نام لیتا ہے علی کا، چاہت رکھتا ہے علی کی، اور علی کی بولی نہیں بولتا ہے، لگتا ہے تو بھی بک گیا ہے۔ پھر آپ کے صاحبزادے نے جب سنا کہ صدیق اکبر، پھر سوال کیا تو اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ فوراً جواب دیا عمر فاروق کا، فاروق اعظم کا مقام۔ اب ڈر تھا کہ اگر اب میں سوال کروں گا کہ اس کے بعد کس کا مقام ہے، کہیں میرے ابا عثمان کا نام نہ لے لے، تو اب یہ سوال نہیں کیا، سوال کی ترتیب کو بدل دیا اور کیا سوال کر دیا، اس کے بعد تو آپ ہی کا مقام ہے نا، آپ ہی کا مقام ہے۔ آپ فرماتے نہیں، یہ کس نے کہا؟ اگر کوئی یہ کہے اور مجھ پر تہمت لگائے تو میں اس پر مفتری کی حد طاری کر کے اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ میرے بعد عثمان غنی کا مقام۔ اگر کوئی ان تینوں سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر مولا علی کے مرتبے کو بڑھا دے، مقام کو بڑھا دے، تو حضرت علی کا فیصلہ ہے میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کس کا ہوگا نہیں ہے؟ فیصلہ کس کا ہے؟ مولا علی کا۔ ابے علی کو تو کمزور سمجھے، ہم نے پڑھا ہے جس کی ایک چست نے در خیبر کو اکھاڑا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ کے 80 کوڑے اگر کسی کے حصے میں آ گئے، اس میں بچے گا کیا؟ اس میں بچے گا کیا؟ پھر محبت کوڑے کھلائے گی۔ محبت وہی کرو جو علی نے سکھائی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ اور کچھ لوگ تو تناؤ پیدا کرتے ہیں، ان کی آپس میں یہ دشمنیاں تھی، یہ ان پر علی کو، خاندان رسول پر یہ ظلم کیا ان لوگوں نے، علی کے ساتھ یہ غلطی کی تھی، یہ بے وفائی کی، یہ غداریاں کی۔ اب یہ بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہمت ہے تو کوئی چیلنج کرے نہ کرے، میں کرتا ہوں، میرے سامنے آ کے ثابت کرو۔ اگر میں غلط ثابت ہو گیا، چوراہے پر کھڑے رہ کر میری گردن مار دو، اور اگر تم غلط ثابت ہو گئے تو میرا تقاضا صرف اتنا ہے، میری مانگ صرف اتنی ہے کہ اپنی آخرت کو سنوار لو، توبہ کر لو، اپنی غلطیوں کو سدھار لو، بس، تاکہ میرا رب اور اس کا رسول راضی ہو اور صحابہ کی محبت کا حق تم سے ادا ہوگا۔ تم تناؤ کی بات کرتے ہو، اب ان کی محبت کی بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا مختار کائنات ہے، کوثر کا جام حضرت مولا علی کو عطا کر دیا۔ علی کوثر تیرا، سب کے دلوں میں تمنا ہے کوثر کا جام ملے قیامت کے دن، ہے نا؟ حضور فرماتے علی کوثر کا مالک تو، دھنی تو، جس تیری مرضی میں آئے اسے کوثر کا جام پلا، اور تیری مرضی میں آئے اسے مت پلا۔ اور صدیق اکبر کو جنت کی کنجیاں دی، ابو بکر جنت کا مالک تو ہے، تیری مرضی میں آئے اسے جنت میں جانے دے۔ اب ان کی محبتوں کا عالم دیکھو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں علی کوثر مبارک، اتنی چھوٹی چھوٹی مبارک بادیاں نہیں بھولتے، علی کوثر مبارک۔ مولا علی کہتے ہیں ابو بکر جنت کی کنجیاں مبارک، جنت کی چابی مبارک۔ تو صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں، اے علی جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہے، اسی کو جنت میں جانے دوں گا جس کو تم کوثر کا جام پلاؤ۔ ابو بکر صدیق کا فرمان، وعدہ حضرت علی سے ہے، علی اسی کو جنت میں جانے دوں گا جسے تم کوثر کا جام پلاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر قسم خدا کے جلال کی اسی کو کوثر پلاؤں گا ابو بکر جو تجھ سے محبت کرے گا۔ نعرے تکبیر۔
دشمنی کی؟ ارے ان کی محبتوں کا عالم یہ ہے. وہ مالک جنت کے ہیں. یہ نہیں کہتے میرے جلسے منانے والوں کو جنت میں ڈالوں گا، میرے چاہنے والوں کو ڈالوں گا. نہیں، علی جسے تو کوثر پلائے گا اسے جنت میں جانے گا. پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانے کا لائسنس جو ہے وہ علی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام ہے. اور مولا علی فرماتے ابو بکر اسی کو پلاؤں گا جو تجھ سے محبت کریں گے. وہ آنے والوں یہ تو بتاؤ کس کی محبت میں آئے ہو؟ جو آئے وہی بولے، جو نہیں آئے وہ نہ بولے. جسے علی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا ہو وہ بولے کس کی محبت میں آئے ہو. ہاں اللہ گواہ ہو جا، جو چپ رہا اس پر بھی، جو بولا اس پر بھی. بھائی انصاف کی بات ہے نا. رب گواہ ہوا تو پھر رب کہے گا علی صدیق کا چاہنے والا آیا ہے، گناہ نہ دے کوثر پلا. ہے نا؟ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو باب المدینۃ العلم ہے. ہم بولنے والے وہ بولنے والے نہیں. ان کی نگاہ تو آج بھی دیکھتی ہے. ابو بکر کی محبت میں مچلتا ہے، میرے لسٹ میں تمہارے نام آ چکے ہیں، آؤ تو صحیح، فہرست کے ساتھ تمہیں جام کوثر پلاؤں گا. جنت کے حقدار بن گئے ہو. اور کیوں نہ بنے؟ جب ابو بکر پیدا ہوئے نا تو پیدائش ابو بکر پر، پیدائش ابو بکر پر سنو یہ صدیق اکبر کا مقام ہے. یوں کہ یوں محبت کرنے کا میرے آقا نے حکم نہیں دیا. جب صدیق اکبر پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدل پر تجلی ڈالی. جنت عدل پر تجلی ڈالی اور قسم کھائی رب نے، اے جنت قسم ہے مجھے میرے عزت و جلال کی، تجھ میں کسی کو داخل نہیں کروں گا، اسی کو داخل کروں گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا. صدیق اکبر سے محبت کرے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا. یہ رب کی قسم ہے. یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. اتنا بڑا مقام صدیق اکبر کو کیسے مل گیا؟ یہ شان کیسے مل گئی؟ نمازوں کی بنیاد پر، روزے کی بنیاد پر، حج و زکوٰۃ کی بنیاد پر، صدقہ و خیرات کی بنیاد پر، شب داریوں کی بنیاد پر. پوچھا ابو بکر اتنا اعلیٰ مقام، کتنا اعلیٰ مقام، کتنا کتنا. آج ہم دعا کرتے تو کیا کرتے؟ اللہ راضی ہو جائے. رات دن کیا دعا کرتے؟ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. تو راضی ہو گیا ہمارا ٹھکانہ جنت ہے نا. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اور صدیق اکبر کا مقام دیکھو، مقام دیکھو. حضور نے کہا جاؤ اللہ کی راہ میں جو لے آنا چاہتے ہو لے آؤ، جو لانا چاہتے ہو لے آؤ. سب گئے. فاروق اعظم بھی لائے، عثمان غنی بھی لائے، دوسرے بھی لائے. ابھی تفصیل سے بیان نہیں کرتا ہوں، پھر وقت ہوگا انشاءاللہ بیان کروں گا. اشارہ کرتا ہوں. فاروق اعظم کے دل میں خیال آ گیا، روزانہ ابو بکر بڑھ جاتے، آج نہیں بڑھنے دوں گا. فاروق اعظم کا مال بہت تھا، صدیق اکبر کے پاس کچھ نہیں تھا. گھر گئے، سارا سامان اکٹھا کیا فاروق اعظم نے، 2 حصے کی. آدھا گھر رکھا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لیا. آدھا ڈگلا ڈھیر لگ گیا. صدیق اکبر گھر گئے، سوچتے حضور نے منگایا کیا کروں. گھر کا سارا سامان لے لیا. سارا سامان لے کے چلنے لگے تو دل میں خیال آیا. حضور نے کہا ابو بکر کوئی کمی نہ رہ جائے. مانگا مصطفیٰ نے جھاڑو لے کے گھر میں جھاڑو لگایا، جھاڑو اور کچرا بھی رکھ دیا. پھر چلے، دل میں خیال آیا ابو بکر مصطفیٰ نے منگائے کوئی کمی نہ رہ جائے. ہائے ہائے یہ عشق ہوتا ہے. پھر دیکھا تو خود کے کپڑے تھے، رکھا سامان، کپڑے اتارے، کپڑے بھی رکھ دیے. ٹاٹ کا بوریا تھا اسے پہن کے ببول کے کانٹے لگائے، لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، لا کر کے رکھا. فاروق اعظم کا آدھا بھی اتنا تھا، صدیق اکبر کا سارا بھی اتنا تھا. لیکن اس بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، وزن دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ وزن دیکھا جاتا ہے. جب دیکھا نے ابو بکر بھی آیا، عمر بھی لے آیا. مصطفیٰ تو دلوں کی نبازی کرتے ہیں نا. میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا. جو اس موقع کا سوال تھا وہ سوال نہیں کیا، سوال ہی بدل دیا. سوال کیا تھا؟ ارے عمر اتنا سارا لیا ہے، یہ سوال ہے نا بھائی. کیا سوال ہے دوسرا؟
آقا نے سوال ہی بدل دیا. فاروق اعظم خوش ہو گئے, آج جیت گیا میں, ابو بکر سے زیادہ لایا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر بہت کچھ لے آئے ہو, یہ نہیں پوچھا. کیا پوچھ لیا حضور نے؟ عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ہائے ہائے, عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ میں نہیں بڑھ سکتا. کہا حضور آدھا لایا ہوں, آدھا چھوڑ کے آیا ہوں بیوی بچوں کے لیے. پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. یہ پناہ عتم ابو بکر کو مصطفیٰ کی طرف سے حاصل, پناہ عتم حاصل, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. حاضر و ناظر کے جو مسئلے اٹھے نا 1400 سال پہلے, اس کا تو جنازہ نکال دیا صدیق اکبر نے, اس پہ دلالت کر کے حضور تو سامنے, اور وہ کیا فرماتے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں گھر پہ. دوسری دلیل کرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ دوسری بات کرنے کا سوال ہی کہاں ہے؟ صدیق اکبر کے بڑا عالم ہے کون دنیا میں؟ بتاؤ. ہم تو پڑھ پڑھ کر حضور کی سیرت سناتے ہیں, وہ تو نگاہوں سے پی پی کے لوگوں کو پلا دیا. کیا بیان کرو گے حدیث سے؟ تم کیا حدیثیں بیان کرو گے؟ تم کیا سنتیں بیان کرو گے؟ یہ وہ ابو بکر ہے جس نے حضور کی ایک سنت کو ادا نہیں کیا, ایسا بن ہی نہیں سکتا. ساری سنتیں ادا کر دی. وہ یار غار ہے, ہمارے تو خواب میں آ جائے, ہمارے ایمان کی معراج ہو جائے. ارے صحابہ کرام دلوں میں یہ تمنا رکھتے تھے کہ مصطفیٰ ہمارے گھر آ جائے, مصطفیٰ کے قدم ہمارے گھروں میں آ جائے. اور ابو بکر کی شان وہ تھی کہ دن میں 2 مرتبہ مصطفیٰ ابو بکر کے گھر تشریف لے جائے. 2 مرتبہ. یہ سامان لیا اتنا ہی نہیں تھا. پوچھا ابو بکر سے کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ابھی میں آپ سے پوچھوں تو کوئی کہ مجھے تو شیروانی کرنا بہت پسند ہے, مجھے تو مدینہ کا فلانی ڈش بڑی پسند ہے مدینہ ہوٹل کی. کوئی کہے مجھے نامدار کی چائے پسند ہے, کوئی مجھے مہتا کی لسی پسند ہے نا, کسی زیادہ نام نہیں آتے. مجھے یہ پسند ہے وہ پسند ہے, سب کی پسند ہوتی ہے نا. مجھے گھومنا پسند ہے, مجھے یہ کرنا پسند ہے. ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا 3 چیزیں پسند ہے. 3 چیزیں پسند ہے. ابو بکر کیا؟ النظر الى وجہ رسول اللہ. نگاہ ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو, مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا ابو بکر کو پسند. ہائے ہائے, یا تو مصطفیٰ کا چہرہ ہمیں اتنا ہی پسند نہیں, مصطفیٰ کا چہرہ ہی ہمیں پسند نہیں, جیسا ہے ایسا نہیں رکھیں گے, پھر بھی ہم عاشق ہیں. اور وہ عاشق ایسا تھا کہ جب بیٹھتا تھا تو سب نگاہیں جھکا کر بیٹھتے تھے, ابو بکر نگاہ اٹھا کر بیٹھتا تھا, اور مصطفیٰ کے چہرے کو ایسا تکتے تھے ابو بکر کہ پلک بھی نہیں جھپکتے. جتنی دیر بیٹھتے تھے پلک نہیں جھپکتے. کہا ابو بکر پلک بھی نہیں جھپکتے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا پلک جھپکوں اتنی دیر حضور میری نظر سے اوجھل ہو جائے. ابو بکر کو گوارا نہیں, گوارا نہیں ابو بکر, پلک بھی نہیں. دیکھا دوسری بات, پہلی بات نگاہ ابو بکر کی ہو, مصطفیٰ کا چہرہ ہو, مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا پسند ہے. کہا دوسری بات کمال ابو بکر کا ہو, خرچ مصطفیٰ پر کرتا رہے, یہ ابو بکر کو پسند ہے. کہا تیسری بات کہ بیٹی ابو بکر کی ہو اور بیوی مصطفیٰ کی بنے, یہ ابو بکر کو پسند ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ شان ہے ابو بکر صدیق. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبے کیا بتاؤں میں تمہیں, وقت نہیں ہے, اتنی گنجائش نہیں ہے, نہیں تو آپ کی فنائیت بھی بیان کرتا. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا کبھی زندگی میں تو بیان کروں گا. اور ہر سال سالانہ بڑا جلسہ جو ہوتا ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے, کبھی جونا گڑھ, کبھی ہمت نگر, کبھی احمد آباد. آئندہ سال دھولکے کے مجاہدوں نے اعلان کر دیا ہے کہ دھولکا میں ہوگا, دھولکا میں ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے.
بتاؤں میں آپ کو، اتنا بلند و بالا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حضور کے قول کو کمزور بھی سمجھ لیں گے تو کافر ہو جائے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس طریقے سے رب کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں، حضور فرماتے جو میرا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس طرح حضور کا مقام ہے، حضور فرماتے اسی طرح میری بارگاہ میں ابو بکر کا مقام ہے۔ ابو بکر کا مقام یہ صدیق ہے۔ ایک واقعہ بھی میں نے پڑھا، عاشق اکبر میں، عاشق اکبر کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، مجھے بڑی ہنسی آئی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے دوست کے خواب میں آیا، تو دوست نے پوچھا، اللہ والے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ اللہ نے بخش دیا، کہا کرم کر دیا اللہ نے، بخش دیا۔ کہا قبر کے حالات کیا رہے منکر نکیر کے؟ کہا منکر نکیر آئے تھے، مجھ سے سوال کرنے لگے، میں نے ان سے کہا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا غلام، ان کے صدقے میں مجھے معاف کر دو۔ تو منکر نکیر کہتے بڑی عظیم ہستیوں کا نام لے لیا یار، سننا پڑے گا۔ وہ چلے گئے، اللہ نے بخش دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سوال جواب میں ارے ان کے روحانی سمندروں سے جن کو چلو مل جائے، وہ غوث غوث السمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، کر دوں نہیں اس لیے ادھر پورا دکھا دیا ہے نا، جس کو ایک چلو ہی ملا، ان کا بھی تو دھوبی تھا نا۔ جب وہ مرانے قبر میں گیا، فرشتوں نے سوال کیا، من رب کا؟ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں کو ارے من رب کا؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں، ایک ہی جواب۔ اللہ کے تو کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں، سوال کیا کرتا ہوں، جواب کیا دیتا ہے؟ رب نے کا جواب مل تو گیا، جواب تو مل گیا، دھوبی کس کا ہے؟ ابے چور دامن پکڑے تو کتب بن جائے یا تو کپڑا دھوتا ہے۔ ایک ایک کلو جن کو ملے ان کے عالم یہ، تو وہ کیسے جن جاؤں گے؟ جس کو ایک چلو ملا، ایک چلو ملا، وہ ہند کا راجا بن گئے، وہ ہند کا راجا، اصلی راجا تو وہی ہے نا، یہ گجرات یو پی، یہ کوئی راجا ہے سیٹنگ سے، وہ بھی 5 سال کے لیے، پھر تو کون میں کون، اور راجا بنا تو بھی محتاج ہو کر، کہ ووٹ تو خریدا گیا، جب راجا نہیں، اصل راجا میرا خواجہ، ہند کا ایک ہی راجا، میرا خواجہ، میرا ہند خواجہ، کا ایک ہی راجا، میرا خواجہ، میرا خواجہ۔ اللہ صحیح میں بنا دے گے اس کا ہم کو، ہے نا؟ کیسا راجا ہے؟ آرڈر نہیں دیتا گولیاں چلاؤ، سپاہی نہیں رکھتا، لوگوں کو پھوڑتا نہیں ہے۔ اگر جوگی جے پال بھی آ جائے نا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اس کے سپاہی دیکھو کیسے ہے، اس کو معلوم تھا اگر ولی ہوگا تو چھپی ہوئی چیز کو بتا دے گا۔ نگاہ ولایت کو ڈالا، کہا تیری مٹھی میں گنگا اور جمنا کی ریت ہے، گنگا اور جمنا کی ریت ہے، کہا اچھا ہاں، اس نے منتر پڑھا، ہوا میں اڑا، جادوگر تھا نا، ہوا میں اڑا، وہ سمجھتا تھا یہ بہت بڑا جادو ہے میرا، میں ہوا میں اڑتا ہوں۔ وہ ہند کا راجا، اس کو پتا نہیں کہ یہ راجا ہے، تو پرجا ہے، راجا کی برابری پرجا کر سکتی ہے؟ ہاں بس نہیں، اس کو دیکھتے تو وہ مسکراتے، ہوا میں اڑتا، ہاں 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 ہوا میں اڑتا ہوں۔ میرے خواجہ نے دیکھا تیری اوقات جوتی کے برابر بھی نہیں ہے میری۔ آپ نے جوتی کو دیکھا، کہا معین الدین کی جوتی کفر آسمانوں میں، تو یہاں کفر آسمانوں میں، کافی دھیان، کفر آسمانوں میں، تو یہاں، جوتی اڑی، جوتی اڑی، منتر نہیں پڑا، گنگا جمنا کی ریت کا سہارا نہیں لیا، راجا ہے، جوتی اڑی، اور جا کے جوگی جوپال کے سر پہ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ، جادو فیل ہو گیا اس کا، اب رکتی نہیں، وہ ایسی پڑتی ہے،
اتنی پڑی کہ ڈر لگ گیا کہ اب گنجا ہو جاؤں گا یا ہیمریج ہو جائے گا. آیا اور راجا کے قدموں میں میں مان گیا. یہ جادو نہیں کرامت ہے, یہ ظلمت نہیں یہ نور ہے, یہ جھوٹ نہیں یہ سچ ہے. اس نے تو کلمہ پڑھا لیکن راجا کی نظر اٹھی تو ایک ہی نشست میں 25 لاکھ لوگوں نے کلمہ. اس کے پہلے راجا بننے کے لوگوں نے کوشش بہت کری کوشش بہت کری. راجا بنے, انا ساگر پر پیرے لگا کے پانی بند کر دیا. راجا بنے, جب مسجد بناتے تھے نا میرے خواجہ مسجد, تو تیل بند کر دیا. یہ لائٹیں تو تھی نہیں, چراغ جلتے تھے تیل کے, چراغ جلتے تھے تیل کے, اور اس اندھیرے میں چراغ کی روشنی میں کام ہوتا تھا. تیل نہیں دینے, ان کا کام آگے نہ ہو. اور مزدور آ گئے, حضور خادم آ گئے, تیل دینے سے منع کر دیا ہے, ہمیں تیل نہیں دیا جائے گا. اب چراغ کیسے جلائے, کام کیسے ہوگا؟ اچھا میں تو راجا ہوں, راجا کو پرواہ تھوڑی ہوتی ہے. چلو میرے وضو کے لیے پانی لاؤ. وضو کا پانی آ گیا, کہ بڑا تبکڑا لاؤ, بڑا برتن لایا, اس میں وضو بنایا. میرے خواجہ نے وضو بنا لیا. وہ وضو کا جو پانی تھا نا, کہا لے جاؤ اس کو چراغ میں ڈالو اور جلاؤ. وضو کا پانی ڈالا, چراغ جلے ہیں, روشن ہوئے, اس میں مسجد بنی. ایسا ہوتا ہے راجا. پھر انا ساگر بن گیا. انا ساگر پانی نہ کا حضور پانی بند کر دیا. انا ساگر پہ پیرا لگا دیا. میرے خواجہ نے کیا کیا, پانی کو وہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے. تو پھر بولو نا, میں بیمارے میں چلاتا ہوں, اب ختم کرنے والا ہوں. خوش آواز نکلی صحیح ہے نا. خواجہ نے کیا کر لیا, انا ساگر کے پانی کو زور سے. کس نے بلایا؟ خواجہ نے بلایا. خواجہ نے بلایا. خواجہ بلاتا تو مانتا کہ ولی نے بلایا اور پانی آیا. خواجہ نے کب بلایا؟ خواجہ نے کب بلایا؟ بس یہی نقطہ سمجھانا تھا. واقعہ تو تم نے سنا ہے, مجھے معلوم ہے. دھولکے کے لوگ عاشق کم نہیں ہو, مجھے پتا ہے. لیکن خواجہ نے کہاں بلایا؟ بلایا تو غلام نے بلایا نا. یہ کہتے ولیوں کے دروں پر جاتے ہو کیا ملتا ہے, خواجہ کے غلام کو پوچھ. ابھی تو غلام ہی تو تھا. جب حکم دیا نے جہانا ساگر کے پانی کو بول, خواجہ نے بلایا. آواز خواجہ نے نہیں دی, خواجہ کی آواز ہوتی, ولی کی زبان ہی تھی, پانی سنتا. کیونکہ راجا کی زبان ہی نہیں ہے, راجا کی نہیں, راجا کے غلام کی زبان.